السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظر بدلو تو نظریہ بدل جاتا ہے، سوال پوچھو تو جواب الگ آتا ہے۔ یعنی اس شعر کو ہم تھوڑا سا اور بدل لیں کہ سوچ بدلو تو انعام بدل جاتا ہے، سوال مثبت ہو تو جواب بھی وہی آتا ہے۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آج اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر سے کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم سارا وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں، کبھی منفی کبھی مثبت، کبھی خوشی کے ساتھ کبھی غم کے ساتھ، کبھی امید اور کبھی مایوسی کے ساتھ۔ تو کیا ہماری یہ سوچ ہمیں کچھ سکھا سکتی ہے؟ کیا ہم اس پر اختیار رکھتے ہیں؟ کیا ہماری سوچ کے کچھ اثرات ہوتے ہیں؟ کیا ہماری سوچ ہمارے آئندہ آنے والی زندگی کے اچھے یا برے ہونے کی ضامن ہوتی ہے؟ کیا یہ جذبات پر حاوی ہو جاتی ہے؟ اور کیا جو ہم سوچتے ہیں ویسے ہی ہماری شخصیت بن جاتی ہے؟ ان سوالوں کے علاوہ اور بھی بے شمار سوال ہوں گے جو آپ اپنی سوچوں کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ چلیں کچھ سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ سکے۔ ہماری پرسنالٹی کے بہت سارے اینگل ہوتے ہیں، ہمارے کردار، اخلاق، گفتگو، رویے، جذبات، عمل اور رد عمل وغیرہ وغیرہ۔ سوچیں اگر ہم منفی رویہ رکھتے ہیں تو کیا ہمارا اخلاق، گفتگو، جذبات میں تبدیلی آتی ہے؟ جی ہاں آتی ہے، اور یہی جواب ہم سب کا بھی ہوگا۔ یعنی ایک سوچ کا پیٹرن ہماری شخصیت کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ ڈاکٹر جو وائٹل کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنی سوچوں پر نظر رکھنا ہوگی، اس کے لیے تو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ یعنی کہ شروع میں تو ایسا ہی لگے گا لیکن پھر بعد میں مزہ آنے لگے گا۔ ریسرچرز کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں روزانہ 60,000 کے قریب سوچیں آتی ہیں۔ یعنی کہ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ان 60,000 سوچوں پر نظر رکھنا کس قدر تھکا دینے والا کام ہے، لیکن ہمارے سینسز کے ذریعے ہم اپنی سوچوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کے نفس کے اندر تقوی اور فجور رکھ دیا ہے۔ اسی لیے دو بڑی کیٹیگری یعنی کہ اچھی اور بری سوچوں کی ہو گئی۔ اچھا سوچیں گے تو وہ ہمیں طاقتور بنائے گی، اور اگر برا سوچیں تو وہ ہمیں غصہ، ڈپریشن، گلٹ میں ڈال دے گی، اور ہم احساس گناہ کی طرف چلے جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ہماری سوچیں ہماری جذبات پر حاوی ہو جاتی ہیں، اور اس سے ہمارے جسم میں ظاہری اور باطنی تبدیلی بھی آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے جذبات یعنی ایموشنز کے ذریعے ہم اپنی سوچوں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ عموماً آپ لوگوں سے جب پوچھیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تو ان میں اکثریت کا جواب ہوتا ہے کچھ نہیں، یا کچھ خاص نہیں، یا بس ایسے ہی دماغ خالی ہو گیا ہے، اب کچھ سوچا ہی نہیں جا رہا۔ مگر ان سب کے باوجود بھی وہ کچھ نہ کچھ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں معلوم کہ کیا سوچ رہے ہیں تو خود سے پوچھیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور دن میں یہ سوال کئی دفعہ خود سے کریں گے تو آپ اپنی فیلنگ سے باخبر ہوں گے کہ اس وقت میں کیا سوچتی ہوں۔ ہماری سوچیں ہی محسوسات کو جنم دیتی ہیں۔ یعنی اگر ہم برا محسوس کر رہے ہیں، بیڈ فیلنگز ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم برا ہی سوچ رہے ہیں، اور وہ سوچ ہمارے احساس کو نہ صرف ناخوشگوار کر رہی ہے بلکہ مزید بری چیزیں لے کر آئے گی، اور ہم ایک کے بعد ایک سوچ میں ڈوبتے ہی جائیں گے، اور کچھ چیزیں تو تصویر کی شکل اختیار کر لیں گی۔ اگر ہم اپنی سوچوں کو تبدیل کرنے اور اچھا محسوس کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، گویا ہم خود کو کہتے ہیں کہ اور ایسے حالات پیدا کرتے جاؤ کہ میں ناخوش رہوں، میں غمزدہ رہوں اور مایوس ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الزمر میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی خود پر غم طاری نہ کرو، گناہ کے احساس میں دب نہ جاؤ، غلطیوں پر شرمسار ہو کر اپنی سیلف رسپیکٹ نہ کھو دو۔ اگر ایسا کرو گے تو ڈپریس ہوتے ہی چلے جاؤ گے اور زمین سے جا لگو گے۔ اس کے برعکس پر امید رہو، غم سے باہر نکلنے کا طریقہ اختیار کرو، اور گناہ کا احساس ہی اصل میں اس سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے۔ جب مثبت سوچو گے تو پازیٹیو ہی سامنے آئے گا، اور ایسے ہی جذبات اور پازیٹیو محسوسات بنیں گے، اور پازیٹیو ہی وائبز پھیلیں گی۔ جیک کینفیلڈ کہتے ہیں کہ ہمارے احساسات ہمارے لیے فیڈ بیک میکینزم کی طرح ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ٹریک پر ہیں یا نہیں۔
تو چاہے یہ ٹریک غلط ہو یا درست، یعنی کہ جب ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں، تو اسی طرح حالات، رویے اور لوگ ہم سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد لائک مائنڈڈ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک اور طرح سے بھی جان لیں کہ اچھی سوچ اچھا احساس بناتی ہے اور یہ ایک رپل ایفیکٹ کی طرح پھیل جاتی ہے، یا ایک ری ایکشن کے مثبت ہونے سے چین ری ایکشن ہو جاتی ہے، اور آپ سے جڑے ہر رشتے، ہر انسان، ہر کام اسی سوچ اور رویے سے جو خوشگوار اور مثبت زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہم اپنی سوچوں اور احساسات کو طاقتور اور بہتر بناتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے اندر کے احساس اور جذبات پر توجہ دیں، 1 منٹ کے لیے مسکرائیں، اللہ کی بے شمار نعمتوں کو محسوس کریں۔ سبحان اللہ، کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کتنی کچھ تبدیل کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ یعنی کہ مثبت سوچیں گے، مثبت محسوس کریں گے تو ہم اپنے آپ کو خود بدل لیں گے، اور ہم خود بدلیں گے تو معاشرہ بھی بدل جائے گا۔ ہماری اصل کامیابی ہمارے پاس ہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔